والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا ومولانا أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المنتجبين المكرمين الذين قال الله تعالى في شانهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم أجمعين واللعن الدائم على أعدائهم وقاتليهم وظالميهم ملعونين من يوم ظلمهم إلى أبد الآبدين. أما بعد، فقال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات. شکر ہے اس رب کائنات کا جس نے اپنی الوہیت یا اپنی ربوبیت میں کسی کو اپنا شریک بنانا پسند نہیں فرمایا. ہمیشہ سے وہ وحدہ لا شریک اللہ تھا اور ہمیشہ لا شریک رہے گا. نہ اس کی ذات میں اس کا کوئی شریک ہے اور نہ اس کے رب ہونے میں اس کا کوئی شریک ہے. وہ وحدہ لا شریک ہے، اس جیسا نہ کوئی رب تھا، نہ ہے، نہ ہوگا، نہ ہو سکتا ہے. جس کا یہی ایمان اور عقیدہ ہے، گواہی کے لیے بآواز بلند صلوات. اس رب کائنات نے دو نظام بنائے. ایک کو نظام کائنات کہا جاتا ہے جس کا دوسرا نام نظام تکوین ہے، اور ایک کو نظام تشریع کہا جاتا ہے جس کا دوسرا نام دین ہے. نظام تکوین کا بنانے اور چلانے والا وہی اللہ ہے جو فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین. لائق حمد وہ اللہ ہے جو سارے جہانوں کا وحدہ لا شریک رب ہے. اس نے ایک جہان کا رب اپنے آپ کو نہیں فرمایا بلکہ سارے جہانوں کا رب فرمایا ہے. ایک جہان یہ دنیا کا جہان ہے جسے عالم دنیا کہا جاتا ہے، تو کم از کم دوسرا جہان عالم آخرت ہے. عالم دنیا محدود ہے
اور عالم آخرت لامحدود ہے۔ پھر دہراتا ہوں، عالم دنیا محدود ہے اور ہر لحاظ سے محدود ہے، اپنے مکان کے لحاظ سے بھی محدود ہے اور اپنے زمان کے لحاظ سے بھی محدود ہے۔ اس کی مکانی وسعتوں کو ماپنے کے لیے سائنس کا علم خدمت کر رہا ہے اور سائنسدان اپنی تگ و دو میں لگے رہے ہیں، لگے ہوئے ہیں اور لگے رہیں گے۔ قیامت تک سائنس اپنی جستجو میں لگی رہے گی اور سائنسدان یہ تلاش کرتے رہیں گے، لیکن کیا وہ اللہ کی اس کائنات کی وسعتوں کو ماپنے میں کامیاب ہو گئے ہیں یا کامیاب ہو جائیں گے یا نہیں ہوئے اور کامیاب نہیں ہوں گے؟ آپ اپنے عقیدے کا اظہار فرمائیں اور بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ سائنسدانوں کا مشہور جملہ یہ ہے کہ جتنی کائنات ہم نے اپنے آلات سائنسی کے ذریعہ دیکھنے میں کامیابی حاصل کی ہے وہ تھوڑی ہے، اور جو کائنات ابھی تک ہم نہیں دیکھ پائے اپنی رصدگاہوں کے ساتھ وہ اس سے زیادہ ہے۔ اور پھر یہ کہ یہ کائنات کسی ایک نقطے پہ رکی ہوئی نہیں ہے بلکہ ہر لمحے مزید پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ کیا کر رہی ہے؟ پھیلتی چلی جا رہی ہے، اور جب وہ ہر لمحے مزید پھیلتی چلی جا رہی ہے تو پھر اس کو ماپنے کا سوال ہی پیدا۔ اس لمحے اگر تم ماپو گے تو اگلے لمحے اس سے زیادہ ہو جائے گی، اگلے لمحے کو ماپو گے تو اور زیادہ ہو جائے گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی مخلوق کی عظمتوں کو اگر تم نہیں ماپ سکتے تو اس کائنات کے بنانے والے کی عزت کو تم کیسے ماپ سکتے ہو؟ اگر مخلوق تمہاری ہمتوں سے باہر ہے تو خالق کے سمجھنے کو تمہاری قدرت کیسے شامل ہو سکتی ہے؟ اسی لیے اللہ کے سچے نمائندے حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے فرمایا تھا، لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن۔ اس کا ادراک، جتنی بھی ہمتیں کسی کے پاس موجود ہوں، ساری ہمتیں بھی مل جائیں تو بھی اپنے اللہ کا ادراک نہیں کر سکتی ہیں، اور ساری فطانتیں، ذکاوتیں، زیرکیاں اور قابلیتیں جمع ہو جائیں تو بھی اس کا ادراک نہیں کر سکتی ہیں۔ اور امیر المومنین نے ہمیں ایسے رب کا تعارف کرایا ہے جس رب جیسا نہ کوئی تھا، نہ کوئی ہے، نہ کوئی ہوگا اور نہ ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا الہ۔ اللہم صلی۔ یہ جو آخری جملہ میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں، اس جیسا کوئی رب ہو ہی نہیں سکتا۔ تو فرمائیے، آپ فقط عالم دنیا میں ہیں یا عالم آخرت میں بھی آپ ہی ہوں گے؟ میں ذرا رکا ہوں اور آپ کو تھوڑا سا موقع دے رہا ہوں، ایک صلوات بھی پڑھیے اور اس کا جواب بھی سوچیے۔ آواز نہیں ہے، چھوڑ اللہ اکبر، یا رسول اللہ،
یا علی اللہم۔ میں پوچھ رہا تھا آپ سارے ماشاءاللہ عالم دنیا کی زینت تو ہیں نا، اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ یہ جتنے بھی آپ چھوٹے بڑے بوڑھے جوان بچے مرد و عورت اس دنیا میں تشریف فرما ہو، کیا تم سب نے عالم آخرت میں بھی ہونا ہے یا نہیں؟ مت نہ ہی ہو وہ مت کچھ گنجائش ہے؟ اچھا، جو عالم آخرت میں یقین رکھتا ہے وہ بآواز بلند صلوات پڑھے۔ آپ میں سے ہر ایک خود ہی ہوگا یا کسی اور کی جگہ ہوگا؟ جی، جیسے اس مجلس میں جو خود شریک ہوا ہے وہ جتنا خلوص کے ساتھ شریک ہوا ہے اتنا ہی اس نے اجر پانا ہے، ٹھیک ہے نا؟ کسی اور کی جگہ تو آپ نہیں آئے، ہر کوئی اپنی اپنی جگہ پہ عبادت کر رہا ہے نا۔ ہر عبادت گزار کو اپنی عبادت خود ہی کرنا ہوتی ہے نا، ضروری نہیں ہوتا کہ تو میڈیات لگا ہوا ہے۔ کسی اور کو کہہ بھی دو تو وہ مزہ نہیں آئے گا جو اپنے جانے سے ہوا کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کریم کسی اور کو بھیجنے یا چار پیسے بھیجنے یا مدد کرنے یا تعاون کرنے سے آپ کو اجر عطا فرما دے، اس کی خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، لیکن جو بات آپ کے خود آنے میں ہے وہ کسی اور وسیلے سے حاصل نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے؟ یہ جیسے مجلس میں خود آئے ہو، کیا آخرت میں بھی خود ہی ہوو گے یا کسی اور کو بھیج دو گے؟ جی خود، سارے خود۔ اچھا، وہاں کتنے عرصے کے لیے ہوو گے؟ جی، اس کی کوئی حد؟ پس دنیا موت تک محدود ہے اور آخرت موت کے بعد لا محدود ہے۔ پتہ نہیں بات سمجھ آئی یا نہیں؟ دیکھیے کہ اللہ نے موت کوئی دو قسمیں بنائی ہیں، ایک موت ہے انفرادی اور دوسری موت آنی ہے اجتماعی۔ انفرادی تو وہ ہے جو روزانہ آ رہی ہے اور ایک ایک کو لے جا رہی ہے اور ہم اس کا جنازہ بھیج رہے ہیں، لیکن ایک دن وہ آئے گا جسے قرآن کہتا ہے یوم ینفخ فی الصور، جس دن سور پھونکا جائے گا۔ سور کے پھونکے جانے پر ایمان ہے یا شک ہے؟ او میری گال ہوا متا نہ ہی پھونکے ونجے، متا کی کوئی گنجائش ہے؟ یقیناً سور نے پھونکا جانا ہے، اور جب سور پھونکا جائے گا تو کیا ہوگا؟ جتنے زندہ ہوں گے سارے اجتماعی طور پر مر جائیں گے۔ اس دن موت ہونی ہے اجتماعی۔ آج تک کون سی موت ہے؟ فرد ہو کے موت ہو رہا ہے، مر رہا ہے نا۔ تو آج کل موت ہے انفرادی اور روز قیامت ہو جائے گی اجتماعی۔ پس موت کی دو قسمیں ہیں، یا کسی نے انفرادی موت کا شکار ہونا ہے یا کسی نے اجتماعی موت کا شکار ہونا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، بہرحال موت ضروری ہے، جس پہ شک کرنے والا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ لیکن موت کے بعد آپ کو دوسری زندگی بھی ملے گی؟ دسو، ہر ایک کو ملے گی یا کسی کو ملے گی؟ جی ہر ایک کو ملے گی۔ متا بولوچوں کو ملے تھے، ہمارا کو نہ ملے۔
کیا ایسی کوئی تقسیم ہے؟ بلکہ آپ کا اور ہمارا عقیدہ یہ ہے، جس کو یہاں زندگی کی مٹھاس ملی ہے اس کو موت کا ذائقہ بھی ملے گا، اور کل نفس ذائقۃ الموت جس کے لیے ہے اس کے لیے انا نحن نحیی الموتى بھی ہے، اور ہم نے ہر مردے کو دوبارہ زندہ، سارے زندہ ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہوگی بات؟ تو یہ محدود ہے اور وہ لامحدود ہے۔ مسلم صاحب سے سوال ہے کہ محدود پلس لامحدود کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جو ریاضی حساب کتاب تھوڑا تھوڑا جان دے ہو، اگر محدود کو جمع کیا جائے لامحدود کے ساتھ تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ جی، لامحدود۔ یہ آپ ہی کا قصہ ہے یا کسی اور کی کہانی ہے؟ ہمارا ہی قصہ ہے نا۔ ہم نے محدود بھی زندگی پانی ہے اور اس کے بعد لا محدود زندگی بھی پانی ہے، پس ہم نے کل کتنا عرصہ زندہ رہنا ہے؟ پتہ نہیں، بھول گئے ہو میرے خیال۔ تو ڈونے 4 آندے یا نہیں آندے؟ محدود جمع لامحدود، جب نتیجہ لامحدود نکلتا ہے، یہ کسی اور کا قصہ ہے یا ہمارا اپنا قصہ ہے؟ ہماری اپنی کہانی یہی ہے کہ ہم نے محدود جمع لامحدود زندہ رہنا ہے، پس کل کتنا عرصہ زندہ رہنا ہے؟ جی، لامحدود۔ تو لامحدود زندگی کی تیاری ہے؟ تیاری کرنی چاہیے یا نہیں؟ جی کہ کہیں تھک تو نہیں جاؤ گے؟ جی جی بھی تھکیں ویلے آتے ہیں اللہ سیاں ہون تا میں کو سنبھال گھنے ہون میرے جنگ ہمیں کچھ اینیاں نہیں، اکھی میڈیاں دے دیاں نہیں، ڈھیڈ میڈا ہضم نہیں کریں دا، تنگ ہو گیا ہوں اس زندگی سے۔ تو آپ اگر اس زندگی سے تنگ ہو جاتے ہیں تو کل زندگی سے بھی تنگ ہو جائیں گے۔ بتائیے، ہوں گالیاں آندی ہیں تنگ تھی تے بھامیں نہ تھی، زندہ تے رہنے۔ اس دنیا کی زندگی کے بعد آخرت میں بھی زندہ رہنا ہے، نہ آخرت کبھی ختم ہوگی نہ تیری زندگی کبھی ختم ہوگی، تو نے ہمیشہ زندہ رہنا ہے۔ کہ جس نے زندگی دی ہے اس نے اپنے پروگرام کا اعلان کر دیا ہے، اسی کو اس نے دین بنایا ہے، اسی کو اس نے اصول دین میں رکھا ہے۔ اگر اصول دین میں توحید ہے تو اس پہ بھی یقین ہے، اگر اصول دین میں عدل ہے تو اس پہ بھی یقین ہے، اگر اصول دین میں نبوت ہے تو 1,24,000 پیغمبروں کی نبوت پر بھی یقین ہے، اگر اصول دین میں امامت ہے تو 12 ائمہ اور 14 معصومین پر بھی یقین ہے۔ 5ویں چیز بھی ہے کوئی؟ قیامت۔ قیامت میں یقین ہے یا شک ہے؟ جی، جتنا آپ کو توحید پہ یقین ہے کیا اتنا ہی قیامت پہ یقین ہے، یا توحید کا یقین زیادہ ہے اور قیامت کا یقین کم ہے؟ جی، کئی بڑے بڑے موحد بنتے ہیں۔ یاد رکھ، جتنا موحد بنے گا اتنا ہی تجھے اللہ کو عادل ماننے والا بننا پڑے گا، جتنا اللہ کی عدالت پہ یقین رکھے گا اتنا نبیوں کی نبوت پر بھی اور رسولوں کی رسالت پر بھی یقین رکھنے والا ہونا پڑے گا، اور جتنا رسولوں کی رسالت پر یقین رکھے گا کوئی یقین تجھے اتنا فائدہ نہ دے گا جب تک تو 12 ائمہ کی امامت اور 14 معصوموں کی عصمت پر یقین نہیں رکھے گا۔ جس طرح کہ یا رسول اللہ، یا الہ، جس طرح اگر تو اللہ کی توحید پر یقین رکھے اور اللہ کی عدالت پر یقین نہ رکھے تو توحید والے یقین کوئی فائدہ
نہیں دیتا، عدالت پر یقین رکھے نبوت و رسالت پر یقین نہ رکھے تو وہ یقین کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ نبوت اور پیدا ہوا یا نہیں، کیا وہ شان عقا میں ہے یا نہیں؟ تو یہ کیا ہوا کہ آیت کہتی ہے کہ تیرا دشمن ابتر ہے اور یزید پیدا ہوا ہے، اور دشمن رسول کی نسل آگے بڑھتی رہی ہے یا نہیں؟ بنی امیہ شاہیوں پہ رہے یا نہیں؟ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ ابتر سے مراد کیا ہے؟ تو جو ہے فقط اولاد ہونے یا نہ ہونے پہ اپنے ذہن کو محدود نہ رکھو۔ اصل مقصد یہ تھا کہ اللہ کے نزدیک ابتر وہ ہے جو اپنے مشن میں ناکام ہو۔ اولاد ہوتے ہوئے بھی گویا نہیں ہے، اور جس کو ابتر کہتے تھے اس کی اولاد کوثر ہے، جس کو وہ ابتر کہتے تھے اس کی اولاد کوثر ہے۔ وہ کیسے کوثر ہے؟ اس لیے کہ جو مشن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا وہ مشن کامیاب ہے، بلکہ کامیاب تر ہے اور قیامت تک کامیاب رہے گا، جس کی علامت آپ کا آج کا دن منانا ہے۔ پتہ نہیں آپ میری بات سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ لوگ زہرا کو مٹانے کے در پہ رہے، لوگ زہرا کے مشن کو مٹانے کے در پہ رہے۔ اللہ نے فرمایا تم خود مٹ جاؤ گے، تمہارا مشن مٹ جائے گا، زہرا کے مشن پہ آنچ نہ آئے گی۔ مظلومیت زہرا کو دبانے کی جتنی کوشش کی گئی، اتنی مظلومیت حسین کو بھی دبانے کی نہیں کی گئی۔ امام حسین بھی مظلوم، بی بی طاہرہ بھی مظلوم۔ امام حسین کی مظلومیت پر پردے ڈالنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن آپ کی عزاداری نے اس پہ پردہ ڈالنے کی کوششوں کو ناکام کر دیا۔ پتہ نہیں میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے یا نہیں؟ آپ نے جو عزاداری کا سلسلہ شروع کیا، اس سے یزید کا ظلم چھپ نہ سکا۔ چھپانے والے چھپانے کی کوشش کرتے رہے، لیکن آپ مظلوم کے حامیوں نے اپنا عزاداری کا سلسلہ اس انداز سے چلایا کہ عزاداری نام ہے حسین کی مظلومیت کو روشن رکھنے کا اور ظالم کے ظلم کو اجاگر کرنے کا۔ مختصر اگر آپ کا ماتم، آپ کی مجلس، آپ کا مصائب، آپ کے فضائل، آپ کے تعزیے، آپ کے علم، آپ کی ہر کوشش جسے آپ عزاداری کا حصہ سمجھتے ہیں، اس نے زندہ رکھا ہے مظلوم کی مظلومیت کو۔ امام مظلوم کی مظلومیت کو زندہ رکھنے کا بہترین وسیلہ عزاداری ہوا، اور عزاداری نے اپنی طاقت سے ثابت کر دیا جتنا تم حسین کو دبانے کی کوشش کرو گے اتنا ظلم ظالم اجاگر ہوگا اور مظلوم کی مظلومیت پہ پردہ نہیں پڑ سکے گا۔ کیا خیال ہے عزاداری کے مخالفت کرنے والے کرتے ہیں یا نہیں؟ ان کا مشن کیا ہے؟ جو ہر وقت مطالبات کرتے ہیں عزاداری پہ پابندی، رسالت پر یقین رکھے لیکن ولایت و امامت پہ یقین نہ رکھے، تو گزشتہ یقین بھی کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ ولایت و امامت پر یقین رکھے، قیامت پر نہ رکھے۔ تھوڑے جائے میں سچی سچی گال کرائے، قیامت میں شک ہو تو کو ولایت کا یقین فائدہ دے گا، نبوت کا یقین فائدہ دے گا، توحید کا یقین فائدہ دے گا؟
اس لیے کہ قیامت پہ یقین رکھنے کا حکم بھی توحید نے دیا ہے، نبوت نے دیا ہے، رسالت نے دیا ہے، امامت نے فرمایا ہے۔ لہذا ان پانچوں اصولوں میں سے ہر ایک پر برابر کا یقین رکھنے کا نام ایمان ہے۔ اور جو مومن بیٹھے ہیں وہ باعث بلند صلوات پڑھیں۔ اب آپ نے ہمیشہ زندہ رہنا ہے یا نہیں؟ آخرت میں جانا ہے یا نہیں؟ جانے والے جیل میں دو قسم کے بندے ہوتے ہیں، توجہ رہے، جیل میں جانے والے دو قسم کے بندے ہوتے ہیں۔ ایک جیل جاتے ہیں مجرم بن کر، ایک جیل جاتے ہیں افسر بن کر۔ ہمیشہ اخبارات میں بھی آتا ہے اور ایک کو پتہ ہے کہ ہر ڈسٹرکٹ کا سیشن جج جیل کا افسر ہوتا ہے یا نہیں؟ جی، سیشن کورٹ کا جو جج ہوتا ہے وہ جیل کا افسر ہوتا ہے۔ تو کبھی جیل میں مجرم جاتے ہیں اور کبھی جیل میں افسر جاتے ہیں۔ آپ کا پروگرام آخرت میں جانے کا ہے یا نہیں؟ کیا بن کر؟ بلکہ یوں کہتا ہوں، جیل میں مجرم کو لے جایا جاتا ہے، وہ نہیں جانا چاہتا۔ افسر خود پروگرام بنا کے جیل جاتا ہے۔ آپ کا پروگرام آخرت میں جانے کا ہے تو کیسا پروگرام ہے؟ افسر بن کر یا مجرم بن کر؟ جی، جو افسر بن کے جانا چاہتا ہے وہی مولا علی کا نعرہ لگائے، نعرہ حیدری۔ اس لیے کہ جو نعرہ حیدری میں غرق ہو جائے گا وہ مجرم بن کر نہیں جائے گا، وہ افسر بن کے آخرت میں جائے گا۔ ہون آپ نعرہ مارے بے۔ لیکن کچھ نعرے والے کی بھی ماننی پڑے گی۔ جیسے نعرہ مارنا پڑے گا، ایسے ہی جس کا نعرہ مارا ہے اس کا کہنا بھی ماننا۔ اسی کو پروگرام کہتے ہیں، اسی کو افسری کہتے ہیں۔ اسی افسری کے ساتھ جاتا ہے تو آخرت میں افسر بن کے جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ افسر بن کے جائیں گے۔ کتنے عرصے کے لیے جائیں گے؟ جی، ہمیشہ کے لیے۔ کروڑوں صدیاں بعد بھی آپ وہاں ہوں گے یا نہیں؟ حضرت آدم سے آج تک جتنا زمانہ گزر گیا ہے، کیا جنت میں آپ اتنا ہی رہیں گے یا اس سے زیادہ؟ چپ کر ویندے ہوئی نظر نازی میں کوئی سخت گالی بیٹھا کر رہنا۔ وہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق آپ کے اپنے بابا کی تخلیق ہے نا، ابو البشر کی تخلیق ہے نا۔ آج جتنے ہزارہا برس ان کی تشریف آوری کو گزر چکے ہیں، کیا اتنا ہی زمانہ آپ جنت میں رہیں گے؟ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے لے کر قیامت کے دن تک جتنا عرصہ گزرے گا، کیا آپ جنت میں اتنا ہی رہیں گے یا اس سے زیادہ؟ کتنا مزہ آئے گا۔ 40 50 60 سال کی دنیا کے نتیجے میں اللہ تجھے ایسی زندگی دے دے گا جس کا کبھی خاتمہ نہیں ہوگا۔ اب یہ بھی ذرا تھوڑا سا مجھے بتائیے، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسنین شریفین جوانان جنت کے، جنت میں کون کون جوان ہوگا اور کون جوان نہیں ہوگا؟ جی، یہ جتنی شٹی داڑھی والے بیٹھے ہو، جنت میں جوان ہو گے یا آپ وہاں ضعیف ہوئیں گے؟ کتنے عرصے کے لیے جوانی ملے گی؟ اس دنیا میں آپ سب بوڑھوں نے جوانیاں گزاریں،
سب بوڑھے جوان ہو کے اب بوڑھے ہوئے ہو نا. کتنے عرصے کی جوانی آپ کو ملی؟ مثلا پیدائش کے بعد 20 سال لڑکپن اور بچپن کے لگا لو، 20 سال کے بعد 40 سال تک جوانی لگا لو، 40 سے 60 سال تک ڈھلتی جوانی لگا لو، 60 سال کے بعد بڑھیپا اگو یبون. ٹھیک ہے، یہی ہوتا ہے نا. تو زائد سے زائد 20-30 سال کی جوانی آپ کو اس دنیا میں ملی ہے. اللہ اس کے بدلے جنت کی کتنی جوانی آپ کو دے گا؟ کتنی؟ جس کا کبھی خاتمہ. یہ ہے علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفۃ بلا فضل کی جزا. جو کبھی ختم نہ ہوگی، جس کا کبھی زوال، جس میں کوئی تبدیلی، کوئی تغیر، کوئی بیماری، کوئی سستی، کوئی کمی آئے گی نہیں. پتہ ہے ولایت کا مزہ کیا ہے؟ ولایت کا لطف کیا ہے؟ لیکن میں جو بات آپ کو سمجھانے کے لیے جملے کہہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ آخر اتنے اربوں صدیاں جب جنت میں آپ گزار بیٹھیں گے، جوانان جنت ماشاءاللہ شباب اہل الجنہ، لیکن شباب وہی ہوگا جو حسنین کی سرداری پہ ایمان رکھتا ہوگا. وَأَبُوهُمَا خَيْرٌ مِّنْهُمَا. حدیث کی تکمیل اس طرح ہے کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسنین جوانان جنت کے سردار ہیں اور حسنین کا بابا ان کا بھی سردار ہے. لوگوں نے کوشش کی کہ حسنین سے سرداری چھین لی جائے، حسنین کے بابا سے سرداری چھین لی جائے، لیکن سرداری اللہ کی جب دی ہوئی ہو تو ہوتی ایسی ہے کہ کوئی چھیننے والا کبھی چھین نہیں سکتا. اور یہی وجہ ہے کہ جنت میں حسنین کی سرداری ہے، اور حسنین پر حسنین کے ماں باپ کی سرداری ہے، اور حسنین کے ماں باپ پر حسنین کے نانا کی سرداری ہے. اور اس طرح جنت ساری پنجتن پاک کی نگری ہے. جو یہاں پروگرام بنا کے جانا چاہتا ہے بآواز بلند صلوات بھیجو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے جو نظام بنایا ہے دنیا و آخرت کا مجموعہ اگر سامنے رکھتا ہے بندہ تو اس کی کہیں انتہا نہیں ہونی ہے، اور اس نے ہمیشہ رہنا ہے. تو جو ہے یہ فرمایا محمد و آل محمد کا ہے یا نہیں؟ اسی پر ایمان ہے یا نہیں؟ ہے نا. اس کو دین کہتے ہیں. اس دین کے دشمن زہرا کے دشمن تھے، یا یوں کہہ لوں جو زہرا کا دشمن ہے وہ مصطفیٰ کا دشمن ہے، اور جو مصطفیٰ کا دشمن ہے اللہ نے اسے کہا ہے ان شانئک ھو الابتر، تیرا دشمن حتماً ابتر ہے. تیرا دشمن حتماً ابتر کسے کہتے ہیں؟ لمبی گفتگو کی گنجائش نہیں ہوتی ہے. ابتر آپ کیا معنی سمجھتے ہیں ابتر کا؟ ہمیشہ اس آیت کریمہ کو سنتے اور پڑھتے رہتے ہو. ان شانئک ھو الابتر. ابتر کون ہوتا ہے؟ جس کی کوئی نسل یا اولاد نہ ہو. لیکن آپ سے ایک سوال ہے، جتنے زہرا کے دشمن ہیں وہ سارے پاک رسول کے دشمن ہیں یا نہیں؟ کیا وہ سارے بے نسلیں ہیں؟ اگر آج کتنے 100 سال گزر گئے، 14 صدیاں تو گزر گئی نا. ان شانئک ھو الابتر کو نازل ہوئے کتنا عرصہ گزر گیا؟ 1400 سال تو حتماً گزر گیا نا. 1444 سن ہے نا اب. تو اگر 44 کاٹ بھی لو
اور قرآن مجید سے کے نازل ہونے سے 44 سال بعد بھی اگر یہ آیت نازل ہوئی ہو، اگرچہ کہ اس سے پہلے نازل ہوئی ہے، لیکن 14 صدیاں بعد آپ کو تجربہ کیا بتاتا ہے؟ ان شانئک ھو الابتر، تیرا دشمن یقیناً ابتر ہے۔ یہ دشمنان محمد و آل محمد کی کوئی نسل نہیں ہوئی۔ ناراضی تھی گئے اس وقت۔ اگر دشمنان رسول اکرم کی نسل نہ ہوتی تو یزید پیدا ہی نہ ہوتا۔ پتہ نہیں بات، یزید دشمن محمد و آل محمد ہے یا نہیں؟ شک ہے یا پک ہے؟ اور جس کو یقین ہے وہ مجھے بتائے کہ آیت تو اس سے پہلے نازل ہو گئی تھی۔ ان شانئک ھو الابتر یزید کی پیدائش سے پہلے نازل ہو گئی تھی یا نہیں؟ پہلے۔ یزید بعد کو اجازت نہیں دیں گے، اور الحمدللہ آپ نے اس بات کو حاصل کر لیا ہے، اور نتیجتاً ظالم جو کل کا بیعت کے لائق سمجھا گیا تھا آج لعنت کے لائق سمجھا جاتا ہے۔ ہوئی تھی بیعت یزید کی یا نہیں؟ چپ کر گئے ہو۔ آپ نے تو نہیں کی، لیکن کسی نے یزید کی بیعت کی تھی؟ جواب یہ ہے کہ کربلا کے جتنے تھے ان کو مستثنا کر دو، باقی سارے یزید کی بیعت کر چکے تھے۔ جہاں جہاں مسلمان تھے سب یزید کی بیعت پا چکے تھے۔ اگر سارے یزید کی بیعت میں نہ آتے تو امام حسین سے وہ بیعت مانگنے کی جرات ہی نہ کرتا۔ امام مظلوم سے اگر اس نے بیعت مانگنے کی جرات کی ہے تو اس بنیاد پر کی ہے کہ سارے بیعت کر چکے ہوئے ہیں، آپ کیوں نہیں کرتے؟ اور اس لیے اس نے اپنے گورنر کو لکھا، اگر بیعت نہ کرے تو سر جواب میں آنا چاہیے۔ اور شاید یہ جملہ بھی آپ کو کئی مرتبہ سنایا گیا ہے، جب امام مظلوم نے اپنے سر پہ نانے کا امامہ رکھ کر، نانے کی عبا پہن کر، حال کیوں سمجھتے ہو؟ ان تمام یزیدیوں سے مولا کا سوال تھا، میں نے کون سا جرم کیا ہے جس جرم کی سزا میں تم میرے خون کو حلال سمجھ کے مجھے قتل کرنے کے لیے اکٹھے ہو گئے ہو؟ بتاؤ تو صحیح میں نے کیا کیا ہے، میرا جرم کیا ہے، میں نے کون سا ایسا جرم کیا ہے جس کی سزا قتل ہے؟ کیا خیال ہے امام مظلوم کو یہ پوچھنے کا حق دیتے ہو یا نہیں؟ حق ہے نا کہ امام پوچھیں، تم جو اتنے لاکھوں تعداد میں یا ہزاروں کی تعداد میں جمع ہو گئے ہو اور سب کی ننگی تلواریں میرا سر کاٹنے کے لیے اکٹھی ہو گئی ہیں، بتاؤ تو صحیح میرا جرم کیا ہے؟ پانی بھی تم نے بند کر دیا ہے۔ ہر طرف سے بچوں کی الاتش الاتش الماء الماء کی آوازیں آ رہی ہیں، خیموں میں مشکیزیں خشک ہو چکے ہیں۔ عباس جیسا جری پانی لینے گیا ہے، بازو کٹوا چکا ہوا ہے۔ یہ سارا منظر امام حسین کے سامنے ہے نا، تو امام حسین پوچھ رہے ہیں کہ بتاؤ تو صحیح میرا جرم کیا ہے؟ آپ نے سنا ہوگا شمر ابن ذوالجوشن ملعون ازلی بکواس کرتا ہے اور بولتا ہے تیرا ایک ہی جرم ہے۔ کیا جرم ہے؟ تو نے یزید کی بیعت نہیں کی، تو نے یزید کی بیعت، اب بھی اگر تو یزید کی بیعت کا اقرار کر لے تو ہم اپنی تلواریں واپس لے لیں گے اور تیرے خون میں ہاتھ نہیں ڈالیں گے۔ اس وقت امام نے ٹیلا چھوڑا اور یہ جملہ تھا امام کی زبان اقدس پر، ہیہات من الذلہ، ہیہات من الذلہ۔ یہ بیعت یزید ذلت کا طوق ہے جو کبھی حسین اپنی گردن میں نہیں ڈال سکتا۔ تو امام مظلوم کو قتل کیوں کیا گیا؟ کہ انہوں نے یزید کی بیعت سے انکار کیا۔ کرنے والوں نے کی تھی یا نہیں؟ کس معنی میں بیعت کی تھی؟ دم دلود کے معنی میں؟
کہ ہمیں جب دعائیں منگوانی ہوگی تو ہم تیرے دربار میں آئیں گے؟ پتہ نہیں بات سمجھ رہے ہو یا نہیں؟ ایک بیعت دربار والوں کی ہوتی ہے، وہ تو دم درود کی بیعت ہوتی ہے، دعائیں پناہیں منگوانے کی ہوتی ہے، تویزوں پھولوں کی ہوتی ہے، لیکن یزید کی بیعت کس معنی میں تھی؟ یزید کی بیعت اس معنی میں تھی، اب تو ہمارا اتنا حاکم ہے، اگر تو کہے کہ کسی کو قتل کر دو تو ہم اگر حسین بھی ہو تو قتل کریں گے، اور اگر تو کہے کہ اپنا سر کٹوا دو تو ہمیں اپنا سر کٹوانے میں کوئی حرج، یقتلون و یقتلون، قتل کریں بھی، قتل ہوں گے بھی، اس لیے کہ تیری ہم نے بیعت کر لی ہے۔ لیکن آج یزید پہ لعنت ہوتی ہے، یہ یزید کی بیعت ہوتی ہے۔ جی پوری امت مسلمہ آج یزید پہ لعنت کر رہی ہے۔ کوئی بھی اگر کہیں سے کوئی گوش و کنار سے یزید کے حق میں ایک لفظ بھی بولنے کی جرت یا جسارت کرتا ہے تو سارا جہان اس کو اتنا جواب دیتا ہے کہ اس کی کوئی گنجائش نہیں رہتی کہ وہ یزید کے حق میں بولے، اور سوشل میڈیا آپ کے سامنے اس کی واضح نشانی ہے۔ یہ ایسا کیوں ہو گیا کہ ساری امت اس کی بیعت کر رہی تھی، آج ساری امت اس پہ لعنت کر رہی ہے؟ یہ آپ کی عزاداری کا معجزہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ آپ کی عزاداری کا معجزہ ہے۔ پس عزاداری ایک ایسا عمل ہے جو ظالم کے ظلم کو چھپنے نہیں دیتا، مظلوم کی مظلومیت پہ پردے ڈالنے کی اجازت نہیں دیتا۔ کیا زہرا بھی مظلومہ ہے یا نہیں؟ بی بی بطول بھی مظلومہ ہے یا نہیں؟ اس لیے بی بی کی مظلومیت کو اجاگر کرنے کا نام ایمان ہے۔ اس کو بھی پردوں کے نیچے نہیں دبا رہنا چاہیے، اور لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ دربار گئی تو کیوں گئی، خطبے دیتی رہی تو کیوں دیتی رہی، حق مانگنے گئی تو کیوں گئی، دروازے کے پیچھے آ کے کھڑی ہوئی تو کیوں ہوئی، دروازہ نہیں کھولنے دیتی تھی تو کیوں نہیں کھولنے دیتی تھی، کیا دروازہ پہ آنے والوں نے دروازہ کھولنے کا حکم دیا یا نہیں، اور بی بی نے دروازہ کھولا یا نہ کھولا؟ بولیے جی، نہیں کھولا۔ وہ کیوں کھولنا چاہتے تھے؟ آنے والے جب دروازے پہ کھولنے کا آرڈر دے رہے تھے اور دھمکیاں دے رہے تھے اور آگ کی دھمکیاں دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہم گھر کو آگ لگا دیں اگر تم نے دروازہ نہ کھولا، تو یہ کیوں جبری دروازہ کھلوانا چاہتے تھے؟ کوئی اندر خزانہ پڑا ہوا تھا جو لوٹنے کے لیے گئے تھے؟ کوئی سونا تھا زہرا کے گھر میں؟ کس کے لیے اتنا بڑا جسارت کرنے کی کوشش کر رہے تھے؟ تو جواب یہ ہے کہ وہ علی سے جبری بیعت لینا چاہتے تھے۔ پتہ نہیں بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں؟ علی سے کیا کرنا چاہتے تھے؟ جبری بیعت لینا چاہتے تھے۔ راستے میں زہرا آڑے آئی ہوئی تھی۔ زہرا اس امر کی اجازت دینے کے لیے تیار نہیں تھی کہ تم علی سے جبری بیعت لینے کی کوشش کرو، اور نتیجہ یہ نکلا کہ رسول اکرم کا یہ فرمان اپنے لحاظ سے حق ثابت ہو گیا کہ رسول کی جب زندگی کے آخری ایام تھے اور آپ صاحب فراش تھے، بستر پہ تھے، اور بیٹی ان کی تیمارداری میں مصروف رہتی تھی، اور آپ جانتے ہیں کہ بیٹی سے بڑھ کر پاک رسول کا اور تو کوئی مخلص نہ تھا اور کوئی ہمدرد نہ تھا۔ رسول صاحب فراش تھے، ہمدردی اور محبت کا تقاضا یہی تھا
کہ بی بی اپنے بابا کے کمرے میں رہے اور اپنے بابا کی تیمارداری کرتی رہے، لیکن منظر کتابوں نے کچھ ایسا بیان کیا ہے جب رسول کی آنکھ کھلتی اور سامنے اپنی بیٹی کو دیکھتے تو رسول رونے لگ جاتے، رسول اکرم کا گریہ شروع ہو گیا۔ کیوں روتے؟ اس بات پہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ بیٹی اپنے بابا کے سامنے ہو، بابا حالت بیماری میں ہوں، بستر پہ پڑے ہوئے ہوں، بیٹی خدمت کرنے کے لیے حاضر ہو، تو کوئی بابا روتا ہے؟ روئے تو کیوں روئے؟ بات یہ تھی کہ رسول کا وقت جو قریب ہو رہا تھا، علم رسالت رسول اکرم کو آگاہ کر رہا تھا، وہ وقت قریب ہے۔ جتنا میرا وقت قریب ہوتا جا رہا ہے اتنا زہرا پہ ظلم کا زمانہ بھی قریب ہوتا جا رہا ہے۔ رسول اکرم اپنے علم سے چونکہ اپنے بعد کے مظالم کی تصاویر کو جانتے تھے، اس لیے جو ہی زہرا پہ نظر پڑتی رسول کی آنکھیں برسنے لگ جاتی، رونے لگ جاتے، ہائے عزادارو۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم نے کبھی یہ فرمایا کانی انظر، میں گویا دیکھ رہا ہوں، انت خلف الباب، تو دروازے کے پیچھے ہے۔ گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ زہرا بیٹی تو دروازے کے پیچھے ہے، لیکن کوئی دروازے پہ یہ سلوک کر رہا ہے کہ بالآخر تجھے دروازے کے پیچھے سے یہ فریادیں کرنا پڑتی ہیں، واہ ابتا، واہ ابتا، ہائے میرے بابا، ہائے میرے بابا۔ تو فریاد کرتی ہے، تیری فریاد کو کوئی نہیں پہنچتا، تیری فریاد کی پرواہ کوئی نہیں کرتا۔ اور آخر آپ جانتے ہیں دروازہ تو وہی تھا جس پہ رسول اکرم ہمیشہ نماز کو جاتے ہوئے، نماز سے واپس آتے ہوئے آیت تطہیر کی تلاوت کرتے تھے۔ منظر یہی ہوتا تھا کہ رخ در بطول کی طرف ہوتا تھا، دروازے کی لکڑیوں کو پکڑا ہوا ہوتا تھا اور ساری دنیا کو سنا رہے ہوتے تھے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ میں پوچھتا ہوں یا رسول اللہ، دروازہ آپ کی بیٹی کا ہے، آپ اندر چلے جائیے، بی بی کے در سے سر پہ دست شفقت رکھیے، آیت تطہیر پڑھیے، پھر واپس آ جائیے۔ تو رسول اکرم کا عمل جواب میں کہے گا، میں بیٹی کو سنانے کے لیے نہیں پڑھتا، میں اپنی امت کو سنانے کے لیے پڑھتا ہوں۔ میں ان لوگوں کو سنانا چاہتا ہوں جو میرے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں یا میرے پیچھے نماز پڑھ کے جا رہے ہیں، میں انہیں بتانا چاہتا ہوں یہ دروازہ کتنا عظیم ہے، اس دروازے کے اندر رہنے والے کتنے عظیم ہیں۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ لیکن ابھی رسول کی وفات کا چوتھا دن تھا، دروازے پہ آگ بھی آ گئی، لکڑیاں بھی آ گئیں، دھمکیاں بھی شروع ہو گئیں، بالآخر جبری طور پر دروازے کو توڑا گیا، دروازہ کھولا گیا۔ ایسے حالت میں جب حضرت پوچھا سلیم ابن قیس نے حضرت سلمان فارسی سے، سلمان جب یہ لوگ گئے تھے بی بی کے گھر پہ، میں مدینے میں نہ تھا لیکن میں نے سنا ہے لوگ رش کر کے بی بی کے گھر میں چلے گئے تھے۔ اس وقت حضرت سلمان کی چیخ نکلی اور رو کے کہنے لگے بات فقط اتنی نہیں، جب وہ دروازے کے اندر رش کر کے داخل ہوئے، ما کان علی رأسها من خمار، تو زہرا کے سر پہ برقع نہ تھا، زہرا کے سر پہ خمار، سر والی چادر نہ تھی۔ اب خود ہی اندازہ لگائیے، چھوٹا سا دروازہ، آنے والوں کا رش، جب دروازے کے اندر یہ رش داخل ہوا تو بی بی دروازے کی کواڑ کے پیچھے تھی۔ نتیجہ کیا نکلا؟
در و دیوار میں پسنے پہ مجبور ہو گئی۔ در و دیوار میں پسی تو جواب کیا ہوا؟ پیٹ میں چھوٹا سا محسن تھا۔ بی بی کو ایسی ضرب لگی جس کی وجہ سے محسن شہید ہوئے، اور بی بی زمین پر بیٹھتی بیٹھ گئی۔ فضا ہلمی الیہ وسندینی الی صدرک، اے فضا آؤ مجھے سینے کی دیکھ دے کے بچھاؤ، انہوں نے میرے محسن کو شہید کر دیا ہے۔ علامہ قزوینی اپنی کتاب فاطمہ من المہد میں لکھتے ہیں، نہ پوچھ مجھ سے اس میخ کا حال جو دروازے میں تھی اور بی بی کے بدن اطہر میں پیوست ہو گئی۔ نہ پوچھ مجھ سے اس میخ کا حال جو بی بی کے بدن اقدس میں پیوست ہو گئی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ بی بی اتنی مریضہ ہوئی کہ بستر پہ پڑ گئی اور کہتی تھی کوئی مجھے پوچھنے کے لیے نہ آئے، کوئی مجھے پرسی کے لیے نہ آئے۔ بالآخر ایک زمانہ ایسا آیا، چند جملے، بی بی عالم خواب میں گئی، خواب میں دیکھا بابا رسول ہیں، موتیوں کا محل ہے، فرشتوں کا جھرمٹ ہے، رسول درمیان میں بیٹھے ہیں۔ بی بی نے جو بابا کو دیکھا تو عرض کیا بابا مجھے بھی یہاں بلا لو نا، مجھے بھی یہاں بلا لو نا۔ تو بابا نے فرمایا ہاں بیٹی، آج تو میرے پاس پہنچ جائے گی، آج تو میرے پاس آ جائے گی۔ آنکھ کھلی، یقین ہو گیا کہ یہ زندگی کا آخری دن ہے، آج میں نے چلا جانا ہے۔ علی باہر گئے ہوئے تھے، بی بی نہ اٹھ سکتی تھی بستر پر، لیکن بستر سے جیسے ہوا اٹھی اور آہستہ آہستہ دیوار کا سہارا لے کے چلتے اس مقام پہ پہنچی جہاں پانی کے بستر پڑے ہوئے، پانی کے برتن پڑے ہوئے تھے۔ بیٹھی اور اپنے حسنین کے کپڑے دھونے لگی، حسنین کے کپڑے دھونے لگی۔ عزادارو، یہ بہت بڑی سیرت ہے بی بی طاہرہ کی۔ مردوں کے لیے بھی اسوہ حسنہ ہے، عورتوں کے لیے بھی اسوہ حسنہ ہے۔ اس عالم میں جب بستر سے اٹھنے کے لائق نہ تھی، آخری روز اٹھی بھی ہے، اپنے بچوں کے کپڑے دھوئے بھی ہیں، پھر حسنین کو بلایا ہے آؤ میں تمہیں غسل دوں، تمہیں فاخرہ کپڑے پہناؤں، بچوں کے سر دھویا، بچوں کو نہلایا۔ اسی عالم میں تھی کہ علی دروازے میں داخل ہوئے، بستر زہرا کو دیکھا، خالی جو نظر آیا تو حیران ہوئے، رسول کی بیٹی اٹھنے کے لائق تو نہ ہو گئی تھی، اب بستر خالی ہے کدھر گئی؟ دیکھا تو ادھر بچوں کو نہلا رہی تھی۔ قریب گئے، بنت پیغمبر تو گھر کا کام کرنے کے لائق نہ رہی تھی، اب تم نے امور خانہ داری کو کیوں انجام دینا شروع کر دیا؟ بی بی کا جواب آیا، میرے سرتاج، چونکہ میری زندگی کا آخری دن ہے، اس لیے میں نے چاہا ہے کہ اپنے بچوں کی خدمت کر لوں۔ بی بی تجھے کس نے بتایا تیری زندگی کا آخری دن ہے؟ جواب بابا نے بتایا ہے، میں نے خواب میں بابا سے سن لیا ہے۔ بابا فرماتے ہیں تو آج میرے پاس آ جائے گی۔ اس کے بعد عرض کرتی ہے یا علی میں آپ سے کچھ وصیتیں کرنا چاہتی ہوں، تھوڑا سا وقت دے دو تاکہ میں آپ کو وصیتیں کر لوں۔ علی بیٹھ گئے، زہرا بستر پہ لیٹ گئی، علی مولا نے زہرا کا سر اپنی گود میں لیا، روتے ہوئے کہا بنت پیغمبر جو فرماؤ گی میں اس پر عمل کی کوشش کروں گا۔ بی بی نے وصیتیں فرمانا شروع کی، یا علی میں نے زندگی کا بہت سارا عرصہ آپ کے گھر میں گزارا ہے،
آپ نے مجھے جھوٹ بولنے والا نہیں پایا ہوگا، آپ نے مجھے خیانت کرنے والا نہیں پایا ہوگا۔ اب آپ خود فرمائے، علی روئے تو کتنا روئے، علی آنسو بہائے تو کتنے آنسو بہائے، سخت روئے۔ تجھ سے بڑھ کر اور کون طاہرہ ہے، تجھ سے بڑھ کر اور کون مطہرہ ہے، تجھ سے بڑھ کر تقویٰ کا مقام کس کے پاس ہے۔ میں اپنے الفاظ میں کہوں، علی کہہ رہے ہوں گے میرے گھر میں تجھے وہ سکون ملا۔ یا علی، جب میری روح پرواز کر جائے تو دنیا بھی میرے وارث آپ تھے، آخرت میں آپ بھی میرے وارث ہیں، میرا غسل بھی آپ کے ذمے، میرا کفن بھی آپ کے ذمے، میرا جنازہ بھی آپ کے ذمے، میرا دفن بھی آپ کے ذمے، لیکن میری وصیت ہے میرا غسل بھی رات کے لمحوں میں ہو جانا چاہیے، میرا کفن کفنی فی اللیل، میرا کفن بھی رات کے وقت لمحے میں ہو جانا چاہیے، میرا جنازہ بھی رات کو ہو جانا چاہیے، میرا دفن بھی رات کو ہو جانا چاہیے۔ میرے جنازے میں ان لوگوں کو داخل نہ ہونے دینا جنہوں نے مجھے ستایا ہے، جنہوں نے مجھے دکھایا ہے، اور جب مجھے دفن کر دینا تو میری قبر کا نشان مٹا دینا، میری تربت کا نشان مٹا دینا۔ بی بی نے تو وصیت کر دی، علی کے لیے اس وصیت کو پورا کرنا آسان تو نہ تھا، لیکن علی حیدر کرار نے اس وصیت کو پورا کیا۔ غسل رات کو ہوا، کفن رات میں ہوا، جنازہ رات میں ہوا۔ اتنا ملتا ہے جب تیار کر چکے، تجہیز و تکفین ہو چکی اور جنازہ زہرا تیار ہوا، اس وقت فرمایا علی مولا نے، اے میرے حسن بیٹا، اے میرے حسین بیٹا، اے میری زینب، اے ام کلثوم، ہلم وتزودوا عنہم، آؤ اپنی ماں کا آخری دیدار، آؤ اپنی ماں کا آخری دیدار کر لو، آخری ساتھ بی بی سے حاصل کر لو۔ آگے گرے حسین، کوئی منہ چومتا تھا، کوئی قدم چومتا تھا، لیکن تاریخ نے یہ منظر بیان کیا ہے، ادھر جنازے سے دونوں ہاتھ باہر نکلے، انت وحنت مدت یدیہا، بی بی کی چیخ نکلی، بدن کانپنے لگا، آواز آئی، سینے سے لگایا، اتنے روئے حسنین، اتنی روئی یہ پاک ہستیاں۔ حاطب کی آواز آئی، علی بچوں کو جدا کرو، اس لیے کہ ملائکہ الہی میں کوہرام ہے، آسمان رو رہا ہے، آسمان کی مخلوق رو رہی ہے، بچوں کو جدا کرو۔ علی آگے بڑھے، بڑے پیار سے حسنین کو ماں کی میت سے جدا کیا۔ آئیے آخری جملہ اور اجازت، اے علی تیرا بچوں کو ماں سے جدا کرنا کچھ اور ہے، اور کربلا میں سکینہ کا اپنے بابا کے جنازے سے جدا ہونا کچھ اور ہے۔ جدا کرنے والا علی ہو، جدا حسنین کو کرو، کرے زہرا کی میت سے، یہ منظر کچھ اور ہے۔ جدا کرنے والا شمر ہو، زجر ابن قیس ہو، جدا سکینہ کو کر رہا ہو، اور کر مولا مظلوم حسین کے جنازے سے کر رہا ہو، منہ پہ تماچے برس رہے ہوں، زجر کے تازیانے برس رہے ہوں، اور ظالم یہ کہہ رہے ہوں جلدی کرو ہم نے کوفہ جانا ہے۔ عزادارو یہ جدائی کچھ اور تھی۔ اللہ جانے بیٹی اپنے باپ کے جنازے سے جدا ہوئی تو کیسے ہوئی۔ ان اونٹوں پہ چڑھایا گیا، اونٹوں کو بھگایا گیا، کوفے لے جایا گیا،
بیویاں مڑ مڑ کے اپنے بابا کے جنازے کو دیکھتی رہیں، آخر جنازہ آنکھوں سے گم ہو گیا۔ جنازہ جس حال میں تھا وہ آپ کو معلوم ہے، گم ہو گیا۔ اب ساری زندگی بیویوں کے نگاہوں میں جنازہ اپنی اسی کیفیت میں موجود رہا ہوگا، اس لیے کہ اگر کسی بہن کو اس کے بھائی کا کٹا ہوا سر فقط ایک لمحے کے لیے بھی دکھایا جائے اور پھر ہمیشہ اس سے جدا کر لیا جائے تو اس کے ذہن میں وہ تصویر گم نہیں ہوتی، ہمیشہ جب یاد کرتی ہے تو بھائی کا کٹا ہوا سر یاد آتا ہے۔ اللہ جانے اے زینب کبریٰ، تیرے بھائی کا جنازہ تو جو کیسے بھول سکتا تھا، اے سکینہ بنت الحسین تیرے بابا کی وہ کیفیت تجھے کیسے بھول سکتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جب رہائی ہوئی اور پوچھا مدینہ جانا ہے یا کربلا جانا ہے تو بی بی نے کہا پہلے کربلا جانا ہے، پہلے کربلا جانا چاہتی ہوں۔ اور بالآخر جب کربلا پہنچی تو ایک مٹی کی ڈھیری تھی جس کے اوپر انگشت سجاد سے لکھا ہوا تھا ھذا قبر حسین ابن علی ابن ابی طالب الذی قتلوہ عطشانا غریبا۔ یہ اس مظلوم کی قبر ہے جسے نہر کے کنارے پیاسا شہید کر دیا گیا۔ پیاسا شہید ہونا اہل بیت کے دل کو ہمیشہ دکھاتا رہا ہے اور اہل بیت کے ماننے والے کے دلوں کو بھی زخمی کرتا رہا ہے، لیکن ہمارا فریضہ ہے کہ ہم اس عزاداری کو زندہ و تابندہ رکھیں اور اس کے ذریعہ مشن محمد و آل محمد کی زندگی کا وسیلہ بنائیں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ مومن کرام